تقدس ان کے محنت کا، ان کے تقوی کا، ان کے اچھی کارکردگی کا اپنی جگہ، لیکن علمی تقدس کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ علمی باڑ نہیں بننا چاہیے کہ بس انہوں نے جو کہہ دیا وہ فائنل ہے، وہ آخری بات ہے، نہ، یہ غلط ہے۔ اور یہی چیز ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں نے مار کھائی ہے کہ پچھلی سائنس ایک ایسی چیز ہے، علم ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو آگے دیکھنا ہے، پچھلوں کو حتماً تنقید کی نگاہ سے، حتماً، چونکہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، چونکہ ان کے پاس بہت ساری چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں، چونکہ ان کی معلومات بہت کم ہے ہماری نسبت، تو ان کی کہی ہوئی باتوں کو حتماً تنقید کے اور کنکاش کے اور صحیح تجسس کی نظر سے دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے یا نہیں۔ ان کی سے غلطی ہو سکتی ہے اس لیے کہ ان کے پاس معلومات کم تھیں، ان کے پاس اتنی وسعت جہان کی معلومات کی نہیں تھی۔ قرآن آفاقی اور جہانی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی قیامت تک کی کتاب ہے، اور اس میں حقائق بیان ہوئے، حقائق تو آہستہ آہستہ کشف ہو رہے ہیں، حقائق تو نئے نئے سامنے آ رہے ہیں۔ جب یہ حقیقت پر مبنی کتاب ہے تو جیسے جیسے حقائق سامنے آئیں گے اس کتاب کی صحیح ترجمانی بھی تب ہو سکے گی۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پچھلوں کو زیادہ معلوم تھا؟ اصلاً ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جیسے زمانہ آگے آئے گا بہت ساری باتیں جو پچھلوں کو بہت سمجھ بھی نہیں آتی تھیں آج ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں چونکہ معلومات جہان کی اور حقائق دنیا کے اور اس کے جو فیزیا موجود ہیں اور اللہ کی کائنات موجود ہے، اس کے بہت سارے حقائق جو پہلے واضح نہیں تھے ابھی واضح ہو گئے ہیں، سامنے آ گئے ہیں، تو ہمیں بہت ساری چیزیں قرآن کی سمجھ آتی ہیں جو ان کو سمجھ آنا ممکن ہی نہیں تھا اس طرح۔